اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں علموا اولادکم القرآن، کہ اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ، اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ۔ پہلی چیز قرآن سکھاؤ، فرمایا کہ پہلی چیز اپنی اولاد کو قرآن سکھاؤ۔ یہ قرآن ایک ایسی واحد کتاب ہے جو آج بھی اپنی اصلی صورت میں باقی ہے۔ جو قرآن کو آپ کھولے تو کھولتے ہی قرآن کہتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، جس میں کوئی شبہات نہیں ہے، یعنی ہر نقص سے، ہر کمی سے، ہر کجی سے یہ کتاب پاک ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا علموا اولادکم القرآن، اپنی اولاد کو قرآن سکھاؤ۔ آپ اپنی اولاد کو دنیاوی تعلیم دیتے ہیں، فزکس پڑھاتے ہیں، کیمسٹری پڑھاتے ہیں، بایو پڑھاتے ہیں، سائنس کی تعلیم دیتے ہیں، تو بندہ سائنس سیکھ کے ڈاکٹر بن سکتا ہے، اچھا انجینئر بن سکتا ہے، لیکن جب تک قرآن نہیں پڑھے گا تو وہ اچھا انسان نہیں بن سکتا ہے۔ اگر اچھا انسان بننا ہے، اچھا مومن بننا ہے، تو اسے قرآن سے ہدایت لینی پڑے گی۔ یہ قرآن ہدی للمتقین، متقینوں کے لیے ہدایت ہے۔ یہ ہم جب قرآن پڑھتے اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے پہ چلاتا ہے۔ جب ہم قرآن سے پوچھیں گے کہ ہم اپنی زندگی کو کیسے گزاریں، تو ضرورت اس بات کی ہے کہ سب سے پہلی چیز اپنی اولاد کو قرآن کا علم دیا جائے، اس کو قرآن کی تعلیم دی جائے۔ دوسری چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اپنی اولاد کو وہ محبتی، میرا پیار سکھاؤ، میری محبت سکھاؤ۔ دیکھیں تعلیم کتنی خوبصورت ہو رہی ہے۔ پہلے فرمایا کہ قرآن کی تعلیم دو، اور دوسری چیز کیا فرمائی کہ اپنی اولاد کو میری محبت سکھاؤ، میرا پیار سکھاؤ۔ اور بلکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ بندہ اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے ماں باپ سے، اپنی اولاد سے، یہاں تک کہ اپنے مال سے، اپنی جان سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کر لے۔ اگر آپ تمام دنیا کی کوئی بھی چیز ہو اس سے بڑھ کر، یعنی سب سے عزیز حضور کو نہیں مانتے ہیں، تو آپ کامل مومن نہیں ہو سکتے۔ یعنی اگر جان دینے کی باری آئے تو حضور کی ناموس پہ اپنی جان کو قربان کرنے کا جذبہ ہو، مال لٹانا پڑے تو مال دینے کے لیے بھی ہم وقت تیار رہے ہیں۔ تو کتنی خوبصورت تعلیم فرمائی۔ پہلے فرمایا کہ اللہ کی کتاب قرآن مجید کو مضبوطی سے پکڑ لو، تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اور دوسری چیز کیا فرمایا؟ میری محبت، میرا پیار اپنی اولاد کو سکھاؤ۔ اپنی اولاد جب آپ کی سونے لگے تو اس کو درود کا نغمہ دو، جب اولاد سونے لگے تو اس کو درود کی لوریاں دو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ آپ کی اولاد کے لہجے میں مٹھاس پیدا ہو جائے گا، پھر آپ کی اولاد اونچا نہیں کلام کرے گی، آپ سے گالی نہیں بکے گی، بیہودہ نہیں بکے گی، اس لیے کہ آپ نے اس کو درود کی لوریاں دی ہے۔ جب ماں اس کو سنائے گی بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ، تو پھر آپ کا گھرانہ ایسا گھرانہ ہوگا کہ آپ کے گھر پہ انوار کی بارشیں ہوگی۔ میرے بھائی اب ایک اس سے میسج لیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے ہیں۔ اب جب حضور علیہ السلام وضو فرماتے ہیں تو حضور علیہ السلام کے وضو کا پانی زمین پر گرتا ہے، تو کوئی صحابی اپنے ہاتھ کو لگا دیتا ہے اور اس پانی کو زمین پر گرنے نہیں دیتا ہے۔ جب حضور وضو فرماتے ہیں تو وضو سے جو قطرات ٹپکتے ہیں تو ایک صحابی کھڑے ہوتے ہیں، صحابی کا ہجوم لگ جاتا ہے، کوئی صحابی ہاتھ پہ لیتا ہے اور سینے پہ ملتا ہے، کوئی پانی کو لے کے چہرے پہ ملتا ہے۔ یہ عجب محبت کی داستان ہے، کسی نے ایسی محبت کسی سے کی ہوگی تاریخ اٹھا لے، ایسی مثال آپ کو نہیں ملے گی۔ لوگ کوئی پانی کو لے کے سینے پہ، کوئی چہرے پہ، کوئی ہاتھ پہ مل رہا ہے۔ جب حضور علیہ السلام نے یہ اس انداز کو دیکھا تو فرمایا ما یحملکم ھذا، کس چیز نے تم کو اس چیز پہ ابھارا ہے؟ فرمایا کہ احب اللہ رسولہ، یعنی اللہ کے رسول کی محبت نے، اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت نے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تم چاہتے ہو کہ واقعی اللہ تم سے سچی محبت کر لے، تم چاہتے کہ اللہ اور اللہ کے رسول تم سے سچی محبت کرے، تو سنو پھر کہا کہ تم جب چاہتے ہو کہ اللہ اور اللہ کا رسول تم سے سچی محبت کرے تو تم اپنے پڑوسیوں کو مت ستایا کرو۔ تم یہ کام کر رہے ہو، بڑا اچھا کام ہے،
میرے پانی کو گر نہیں دے رہے ہو، چہرے پہ مل رہے ہو، سینے پہ مل رہے ہو، یہ محبت کی علامت ہے۔ لیکن تم چاہتے ہو کہ تم سے اللہ اور اللہ کا رسول محبت کرے، تو تم پھر اپنے پڑوسیوں کو بیزار نہ کیا کرو، ان کی عزت کیا کرو، ان کی تکریم کیا کرو۔ اور پھر فرمایا کہ تم جھوٹ مت بولا کرو اگر تم چاہتے ہو کہ تم سے اللہ کا رسول محبت کرے، اور تم وعدہ خلافی نہ کیا کرو۔ کتنی اچھی تعلیم کی۔ تو میرے بھائی، اگر میں اب چاہتے ہیں کہ میری اولاد اچھی ہو تو ان کو پہلی قرآن کی تعلیم دیں۔ دوسری چیز کیا فرمایا؟ وہ محبتی، یعنی میری محبت دیں۔ اور تیسری چیز جو میرے حضور نے فرمایا وہ محبتی اہل بیتی، یعنی میرے اہل بیت کا پیار سکھاؤ، میرے اہل بیت کی محبت سکھاؤ۔ اگر بندہ آج دیکھ لینا دنیا میں کتنے فرقے بن گئے ہیں، فلاں ہیں فلاں ہیں۔ آج ایک جاہل شخص میرے جیسا اگر کہیں پر کھڑا کر دیا جائے اس کو، تو اس کو سمجھ میں نہیں آتا کہ جائیں تو کدھر جائیں۔ سب قرآن حدیث کا حوالہ دے کے اپنے آپ یعنی کھینچنا چاہتا ہے، یہ فلاں اوتھینٹک حدیث ہے، بخاری کی ہے، کوئی مسلم پیش کر رہا، میرے جیسا جاہل شخص پھنس جاتا، جائیں تو کدھر جائیں۔ میرے بھائی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو پہلے ایک نسخہ دے دیا ہے، اگر اس نسخے پر عمل ہو گیا تو ہم قیامت تک کبھی بھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ وہ نسخہ کیا ہے؟ بس اس کے بعد میری بات ختم ہوگی۔ اگر اس کو آپ لکیر کی فقیر مان لیں تو آپ کامیاب ہو جائیں گے، یہاں بھی کامیاب ہوں گے، وہاں بھی کامیاب ہوں گے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بندہ اگر چاہتا ہے کہ وہ فتنوں سے بچ جائے تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 باتوں پر عمل کر لے۔ ایک، اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھام لے، ایک اللہ کے رسول سے سچی محبت کر لے، اللہ کے رسول کی حدیث سے محبت کر لے، اور تیسری اور آخری چیز اہل بیت اطہار سے سچی اور پکی محبت کر لے۔ یعنی اہل بیت اطہار کی محبت ایمان کا جزو ہے، ایمان کی علامت ہے۔ اگر سب کچھ ہو، روزہ ہو، نماز ہو، اہل بیت کی محبت نہیں تو کچھ بھی قبول نہیں۔ امام حسین کون ہے؟ یہ مہینہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا مہینہ ہے۔ امام حسین کون ہے؟ یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ریحانت من الدنیا، دنیا میں جو جنت کے 2 پھول ہیں میرے حسن اور حسین ہیں۔ جب حسن پیدا ہوئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی سے پوچھا کہ کیا نام رکھا ہے؟ فرمایا حرب۔ فرمایا نہیں، اس کا نام حسن رکھو۔ پھر جب حسین پیدا ہوئے تو پوچھا کہ کیا نام رکھا ہے؟ فرمایا حرب، یعنی لڑکا، جنگجو۔ فرمایا نہیں، اس کا نام حسین رکھو۔ اور ساتھ ہی بتلایا یہ ایک ایسا نام ہے کہ جب تک آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک جو نسل چلی ہے کسی کے بھی نام نہیں رکھے گئے تھے۔ اللہ رب العالمین نے ان نام کو سنبھال کے رکھا تھا میرے نواسوں کے لیے۔ یہ اتنے بڑے شہزادے بھائی، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت وہ شخصیت ہے کہ آقا کریم علیہ السلام اپنی زبان کو امام حسین کے منہ میں ڈالتے ہیں۔ جس طرح بچہ لولی پوپ چوستا ہے، اس طرح امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان کو چوستے تھے اور محبت فرماتے تھے، کبھی گال کو چومتے تھے، کبھی سینے سے لگاتے تھے۔ بلکہ آپ دیکھیں نا، اس سے بڑھ کر اور کیا ہمارے اصلاح کے لیے ملے گا؟ کیا بات ملے گی کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں، فرض نماز پڑھا رہے ہیں، باجماعت نماز پڑھا رہے ہیں، امام حسین دوڑے دوڑے آئے اور حضور علیہ السلام کی پشت پہ سوار ہو گئے۔ اب حضور سجدے کو طول دے رہے ہیں، سجدہ لمبا ہو رہا ہے۔ صحابی کو شک ہوا، کیا بات ہے، کوئی امر آ گیا، اللہ کا امر آ گیا، یا کیا کیفیت ہو گئی کہ سجدہ لمبا ہو رہا ہے؟ تو ایک صحابی اپنی گردن کو اٹھا کے دیکھتا ہے کہ بچہ پشت پہ چڑھا ہوا ہے۔ تو صحابی نماز کی حالت میں بچے کو کھینچنا چاہتے ہیں، لیکن میرے حضور نماز کی حالت میں ان کو منع کرتے ہیں کہ میرے نواسے کو مت چھوڑو۔ یعنی جس کے لیے میرے حضور سجدے کو لمبا کر رہے ہیں، یہ امام حسین ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ نماز میں نبی کا خیال آ جائے تو نماز نہیں ہوتی۔ تمہارا عقیدہ کیسا ہے؟ تمہارا ذہن کیسا ہے؟ امام حسین کے خیال میں نواسا آ رہا ہے اور سجدے کو طول دے رہے ہیں، صحابی کھینچنا چاہتا ہے، لیکن امام الانبیاء فرماتے ہیں کہ نہیں نہیں، میرے نواسے کو مت چھوڑو۔ تو میرے دوستو، یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن کا یہ مقام ہے، یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ ایک مرتبہ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بازار سے گزر رہے تھے، ایک طرف حسن کو بیٹھایا ہوا تھا، ایک طرف حسین کو بیٹھایا ہوا تھا۔
راستے میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی، بڑا خوش ہوئے اور کہا واہ کیا بات ہے، سواری بڑی اعلیٰ ہے، کہا سواری بڑی اعلیٰ ہے۔ تو امام الانبیاء مسکرا کر بولے سوار بھی بڑے اعلیٰ ہیں، سواری تو اعلیٰ ہی ہے لیکن سوار بھی بڑے اعلیٰ ہیں، یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ تو میرے بھائی، میں اور آپ ان کی عظمت کا اندازہ کیسے لگا سکتے ہیں؟